اس میں نہیں آئے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک ایسا شخص بھی تھا جس کی آواز بڑی گرجدار تھی اور بڑا روب داب والا تھا۔ روایت میں آتا ہے کہ وہ شخص اپنے اس جلال اور روب داب کی وجہ سے دشمنوں کو اپنی آواز سے ڈرا دھمکا کر ان سے مال غنیمت چھین لیتا تھا۔ تو ایک غزوہ میں ایسے ہی ہوا، اس نے اپنی اس روب داب کے بل بوتے پہ کافی سارا مال حاصل کر لیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلامی اصول کے مطابق جتنے بھی مجاہدین شریک تھے ان سب میں مال غنیمت برابر کا حصہ جو بنتا تھا اس کے مطابق تقسیم کیا۔ وہ شخص اڑ گیا، اس نے کہا نہیں یہ تو سارا مال میرا حق ہے، یہ تو میں لوں گا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے اسے سمجھایا یہ مال غنیمت ہے، تمام مجاہدین کا حق ہے، تمہارا یہ حصہ بنتا ہے، تم یہ لو۔ اس نے انکار کر دیا، وہ نہ مانا، ضد پہ اڑ گیا۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آئے، آپ نے اسے کوڑے بھی مارے اور اس کا سر بھی گنجا کر دیا۔ اس نے اپنے وہ بال لیے ایک تھیلے میں ڈالے، مدینہ المنورہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا ما واللہ لولا النار، اے امیر المومنین اللہ کی قسم اگر جہنم کی آگ کا خوف نہ ہوتا، یعنی یہ خوف نہ ہوتا تو میں بدلہ لیتا، میں یہ کر دیتا، میں وہ کر دیتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے سچ کہا ہے، بتاؤ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا یا امیر المومنین یہ ماجرا ہے، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ نے مجھے یوں کوڑے مارے ہیں اور یوں میرے سر کے بال اتارے ہیں، مجھے گنجا کر دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت خط لکھا حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کی طرف، فرمایا اگر آپ نے اسے سرعام کوڑے مارے ہیں تو یہ بھی آپ کو سرعام کوڑے مارے گا، آپ نے اس کو اپنا بدلہ دلوانا ہے۔ اگر آپ نے تنہائی میں علادگی میں اس کو کوڑے مارے ہیں تو یہ بھی آپ کو علادگی میں کوڑے مارے گا اور یوں ہی آپ کو گنجا بھی کرے گا، اس کو آپ نے بدلہ دینا ہے۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی جلیل القدر صحابی، کوفہ کے گورنر ہیں۔ یہ شخص اپنا خط لے کر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہوتا ہے، اور وہاں بھی لوگ منت سماجت کرتے ہیں کہ درگزر کرو، معاف کرو۔ اس نے کہا نہیں میں معاف نہیں کروں گا، میں اپنا بدلہ لوں گا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمع عام میں سامنے بیٹھ گئے۔ اس نوجوان نے پوچھا کیا آپ اپنے آپ کو سزا سے بچا سکتے ہیں یا مجھے روک سکتے ہیں کہ میں اپنا بدلہ نہ لوں؟ انہوں نے کہا نہیں، میں تمہیں نہیں روک سکتا، نہ میں اپنے آپ کو سزا سے بچا سکتا ہوں، تم اپنا کام کرو، تم نے بدلہ لینا ہے تم بدلہ لو۔ اس نے کہا اللہ کی قسم میں رب کی رضا کی خاطر آپ کو معاف کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ان لوگوں کا مقصد بدلہ ہی لینا نہیں ہوا کرتا تھا، بلکہ معاشرے میں امن و امان اور عدل و انصاف کو قائم رکھنا ہوتا تھا۔ ایک نے معاف کیا، دوسرے نے معاف کیا، تیسرے نے معاف کیا، حکمران تو ظلم و ستم میں بڑھتا جائے گا، اسے روکے گا کون؟ چپ کر کے ظلم کو خاموشی سے سہ جانا بھی ظلم ہے۔ یہ ہمارے معاشرے میں جو ظلم کی وبا بڑھتی جا رہی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہم چشم پوشی کرتے ہیں کہ دفع کرو بھائی کیا کریں، دفع کرو بھائی کیا کریں۔ وہ دفع تو کر دیا بھائی، لیکن یہ معاشرے سے ظلم ختم کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیں نا گورنر ہیں، ان کی شکایتیں بھی ہو رہی ہیں، ان سے بھی بدلہ لیا جا رہا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو معاشرے میں امن و سکون قائم ہی نہ رہتا۔